السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ ہمیں عوام الناس کے لیے یہ جو ہے بہت ہی اعلیٰ اور معیاری فارمولہ پیش کرنے لگا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ امت میں اختلاف ہے، اور میں پھر آج اپنی کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں کہ پہلے تو ہم داڑھی نہیں رکھتے، جب ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں تو پھر ہم یہ امتیاز کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کا ہے اور یہ فلاں مسلک کا۔ تو اسی لیے میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کروں جو لوگ آپس میں جوڑ نہیں سکتے۔ مسلمان تو ہیں ہم، لیکن ہمارا جو رویہ ہے وہ ایسے ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ کفار کے لیے سخت اور آپس میں شیر و شکر اور آپس میں جو ہے محبت کا رویہ اختیار کریں۔ تو ہم جو رویہ جو ہے ان کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا، ہم نے اپنوں کے ساتھ رکھا۔ تو اسی لیے آج میں ان باتوں کو رکھوں گا کہ جو سفر چلا، ہمارا جو اختلاف ہے، اختلاف رحمت نہیں، اختلاف زحمت بن چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو تھا سفر، جو اختلاف ہوتا کسی مسئلے میں تو وہ باعث رحمت ایسے بنتا کہ وہ بات کھل جاتی کہ دو آدمیوں میں اختلاف ہوا تو وہ اس وقت موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو کسی صحابی رسول سے سنی بات تو وہاں مجمع میں کوئی ایک شخص کھڑا ہو جاتا کہ میں نے فیس ٹو فیس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمان سنا تھا، تو وہ جب سنا تھا وہ سر تسلیم خم کرتے، وہ اپنی اختلاف رائے کو چھوڑ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو لے لیتے ہیں۔ تو ہمارا جو ہے، ہم اس بات کو نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے جو تخریج کی ہے، احادیث کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، بتایا ہے، ہم انہی کو ہی لیں گے، باقی جو علماء کرام ہیں ان کی بات کو ہم نہیں لیں گے۔ تو جب میرا سفر شروع ہوا، اللہ پاک نے ہدایت دی، سنت رسول رکھی، تو اللہ پاک مزید بھی توفیق دے عمل کرنے کی۔ تو جب میرے دوست سے جب مجھے ملتے، دیکھتا میں کچھ بہت خوش ہوتے، کچھ تو ایسے تھے کہ انہوں نے سلام دعا چھوڑ دی۔ تو ہمارے ہاں معیار ہوتا ہے کہ سفید ٹوپی جس نے پہن لی داڑھی رکھ کے یہ فلاں ہے، اور جس نے ہری پگڑی پہنی وہ یہ ہے، اور جس نے جو ہے سفید پگڑی پہنی اور یا لال رومال پہنا یہ وہ ہے۔ تو ہماری یہ تخصیص شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ سفر شروع ہوا تو بہت ہی آرام سے پھر رہے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، کچھ نہیں تھا، الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے۔ جب داڑھی رکھ لی تو پھر جو ہے وہ نفرتیں شروع ہو گئیں، وہ جو ہے رنجشیں شروع ہو گئیں کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ ایک بندہ ادھر کھینچتا ہے، ایک بندہ ادھر کھینچتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں عوام الناس کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی اعلیٰ فارمولہ ہے کہ آپ اگر عالم نہیں ہیں تو علماء کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ علماء کے ساتھ اٹیچ رہنے کا یہی ہے کہ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ یوٹیوب پہ علماء کرام کی تقاریر موجود ہیں، ان کو آپ سرچ کرنا شروع کر دیں۔ جس مسئلے پہ آپ کو اختلاف لگتا ہے اس مسئلے پہ علماء اہل حدیث، علماء دیوبند، علماء بریلوی، ان کو جو ہے آپ سنیں۔
جس ٹاپک پہ آپ کو اختلاف نظر آتا ہے تو آپ کو الحمدللہ شرح صدر ہوگا کہ یہ اختلاف نہیں، اختلاف بنایا گیا ہے۔ تو اسی لیے مجھے یہ بات سوجی کہ میں آج وہ بات بتاؤں کہ جو میرے علم میں ہے۔ دوسرا جو ہے اس بات کو میں واضح کروں کہ کوئی مشکل ہی نہیں کسی بات کو سمجھنے کے لیے، بندہ جو ہے تھوڑی جستجو کر لے۔ بالکل ان پڑھ آدمی جو ہے موازنہ کر لیتا ہے، دو آدمی باتیں کر رہے ہوں کہ یہ سچا ہے یا یہ سچا ہے، یا پھر دونوں اختلاف کر رہے ہیں، سچے دونوں ہیں۔ تو ایک واقعہ عرض کروں گا۔ بنو قریظہ کا مقام ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ایک جماعت صحابہ کرام کی وہاں روانہ کی، حکم دیا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر ادا کرنا۔ تو جب کچھ صحابہ کرام نے سوچا کہ میری سواری تیز ہے تو میں تھوڑا لیٹ چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کئیوں نے سوچا کہ ہم جلدی چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے نماز جو ہے راستے میں ادا کی، کچھ نے جو ہے بعضوں نے جو ہے وہاں ادا کی۔ تو جب اختلاف ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ آپ نے غلط کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط کیا۔ تو یہ مسئلہ طے پایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا تھا، فرمایا تھا کہ نماز جو ہے وہاں عصر کی جا کر پڑھنی ہے۔ آقا کریم کا ہم نے حکم مانتے ہوئے وہاں پڑھی ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ تمہارے اوپر مقررہ وقت پر جو ہے نماز قائم کرنا لکھا گیا ہے، جب وقت ہو جائے تو نماز ادا کریں، اس کو قضا نہیں کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب واپس آئے تو یہ کارگزاری سنائی تو آقا کریم علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا کہ آپ دونوں نے ٹھیک کیا۔ تو اس میں علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی مراد کو ان صحابہ کرام نے سمجھا کہ جنہوں نے یہاں جو ہے راستے میں ادا کی، اور جو ظاہراً احادیث پاک ان کی نظر میں تھی کہ حکم پر نظر تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے بس حکم دیا ہے تو ہم اس حکم کو بجا لائیں گے۔ تو انہوں نے قرآن پاک پر عمل کیا، انہوں نے ظاہری جو ہے احادیث پر عمل کیا۔ تو ان میں یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا اختلاف رحمت تھا، ہمارا جو ہے اختلاف زحمت ہے۔ تو ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ اگر ہمیں نہیں آتا تو ہم علماء کرام سے پوچھیں، یا پھر نیٹ کی دنیا جو ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، جو مسائل آپ کو نہیں آتے آپ جو ہے وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ ایسے مسائل بھی ہیں جو آج اختلاف بن چکے ہیں، وہ تقریباً 99% جو ہیں 99% جو ہے وہ مسائل یوٹیوب پہ مل جاتے ہیں۔ جس اختلاف سے بھی آپ ریلیٹڈ کوئی بیان ڈھونڈنا چاہیں گے وہی آپ موضوع لکھیں تو آپ کو جو ہے ہر عالم کی جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ یہاں یوٹیوب پہ مل جائے گی۔ تو آپ کوشش کریں، اختلاف نہیں، اختلاف باعث رحمت۔ تو ہم نے سوچ رکھا ہے کہ علماء اہل حدیث جو ہیں، جنہوں نے ان کے علماء کرام نے تخریج کی ہے، احادیث لی ہیں، تو یہ حرف آخر ہیں۔ باقی جو ہیں وہ ان کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کے ساتھ، تفقع کے ساتھ جو ہے ان باتوں کو دیکھیں
اور سمجھیں۔ انشاءاللہ میں گاہے بگاہے جو ہے ان کی وضاحت بھی کروں گا کہ میں نے تحقیق کیسے شروع کی اور ان مسائل کا جو ہے کیسے مجھے سامنا کرنا پڑا۔ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، ہر مسلمان کے لیے دل میں محبت آئی کہ مسئلہ جو ہے وہ صرف مسلکی تعصب کی بنا پر جو ہے ہم اختلاف کرتے ہیں، نہ کہ کسی کو جو ہے محبت کے ساتھ کسی کو جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر لانا، سنت پر لانا، ہمدردی دکھانا کہ اس بھائی کو معلوم نہیں ہے۔ ہم اختلاف کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ تذلیل، اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ ہمارے مسلک والے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، باقی مسلک جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں۔ تو میں چند مثالیں جو ہے پیش کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ یہ ایسے ہے کہ جو ہے 4 اندھے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا، ایک بندے نے کہا کہ میں جو ہے آپ کو ہاتھی دکھاتا ہوں۔ جب ہاتھی دکھانے کے لیے لے گیا تو چاروں کو جو ہے مختلف حصوں پر ہاتھ لگوا کر جو وہ ہے اس نے بھیج دیا۔ تو جب آپس میں اکٹھے ہوئے تو کہا کہ ہاتھی تو نے کہا تھا میں دیکھوں گا کیسا تھا؟ اس نے مختلف شکل بتائی، دوسرے نے مختلف بتائی، جس نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا تھا اس نے مختلف شکل بتائی، کہ جس نے ٹانگ کو ہاتھ لگایا اس نے مختلف شکل بتائی، جس نے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور کان پہ ہاتھ پھیرا اس نے مختلف شکل بتائی۔ تو آپس میں وہ لڑ پڑے۔ جب وہ لڑ پڑے تو انہوں نے پھر اختلاف جب کیا تو ایک اور بندہ آیا ان کی اصلاح کے لیے، کہا کہ بھائی یہ بندے نے خیانت کی ہے جس نے تمہیں ہاتھی دکھایا ہے۔ اگر وہ ہاتھی جو ہے من جملہ آپ کو بتا دیتا کہ ہاتھی جو ہے اس کی سونڈ بھی ہوتی ہے، اس کا جو ہے کان اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس کی پیٹھ بڑی ہوتی ہے، یہ ماشاءاللہ قد کاٹ کا بہت بڑا ہوتا ہے، تو من جملہ بتاتا تو اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ ایک چیز دکھانے سے جو ہے وہ مکمل جو ہے معلومات انسان کو نہیں ملتی۔ تو کچھ علماء کرام ہیں، ہر جماعت میں ہیں، میں نے بخوبی دیکھا ہے، تقریباً میرا جو ہے 2000 سے سن 2000 سے 2010 تک جو ہے میں ان گھاٹیوں میں پھرتا رہا کہ مجھے معلوم ہو، میں اپنی قبر جو ہے سنوار لوں۔ کسی مسلمان کو کافر مشرک کہنا آسان نہیں کہ میں اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھوں۔ تو اسی لیے اس عرصے میں مجھے یہی پتہ چلا کہ کچھ علماء کرام ہیں جن ہر جماعت میں ہیں، میں نے یہ تجربہ کیا ہے ہر جماعت میں، اور اچھے لوگ جو ہیں، اچھے لوگ نہ ہوتے ہر جماعت میں تو مجھے یہ مسائل جو ہیں نہیں پتہ چلتا۔ اگر ساری دنیا ایک جیسی ہو جائے تو کسی کو اچھائی جو ہے وہ مل ہی نہ سکتی۔ تو مجھے یہی معلوم ہوا کہ یہ خیانت ہے کہ جو ہم جیسے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس تعصب میں رہتے ہیں کہ ہمارا مسلک جب یہ بات آتی ہے تو پھر وہ محدود کر لیتے ہیں، مشروط کر لیتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے جو تحقیق کی ہے وہ قرآن و سنت کے قریب ہے اور باقی جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے ابوبکر تیرا آخری تشہد اس دعا سے خالی نہ جائے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ تقریباً جو ہے 75% جو ہے ان لوگوں کو دعا یہ نہیں آتی ہوگی، مجھے بھی نہیں آتی تھی۔ تو علماء کرام کے ساتھ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، علماء دیوبند، علماء اہل حدیث اور علماء جو ہیں بریلوی اہل سنت اور علماء تشیع بھی
میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، میں کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ یہاں فتوے جو ہیں تھوک کے حساب سے ملتے ہیں۔ تشیع حضرات میں ایسے لوگ ہیں جو محبت پھیلا رہے ہیں، اور کیونکہ جب ایک جماعت میں محبت پھیلانے والے کم لوگ ہوں، نفرت پھیلانے والے زیادہ ہوں، تو وہ پھر اچھے لوگ جو ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہی نہیں کہ اچھائی جو ہے وہ کسی کی بیان کریں، ہمارا جو ہے وہ دل میں بغض اور اناد ہوتی ہے۔ جیسے میں ایک نام لے لوں، حضرت علامہ سید شہنشاہ نقوی صاحب، تو میں ان کو جو ہے سنتا رہتا ہوں کہ اہل بیت کے حوالہ سے، ذکر حسین کے حوالہ سے، اور جو مختلفی مسائل ہیں ان کو بھی سنتا رہتا ہوں، کیونکہ نالج بڑھتا ہے انسان کا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ میرا جو ہے مختصر جو ہے میں کروں کہ میرا اختلاف ہوا کہ علماء اہل حدیث نے، ایک عالم دین نے مجھے کہا کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ جو دعا ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم نہیں دیا اور نہ فرمایا ہے نہ پڑھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، جو حکم دیا تھا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو میں اس بات میں جو ہے لگ گیا کہ میں اس بات کی تحقیق کروں، آیا یہ بات کہاں تک درست ہے۔ تو میں نے الحمدللہ کسی اور عالم سے پوچھا، علماء اہل حدیث میں سے، انہوں نے کہا بھائی بات یوں نہیں، یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ قرآن پاک سے کوئی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، اختیار دیا ہے۔ تو علماء کرام نے جو ہے یہ تخصیص کی ہے کہ اس میں مشترکہ دعا ہے، اپنے لیے بھی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی ہے۔ یہ دعا جو ہے زبردست دعا ہے، انہوں نے یہ مختص کر لی۔ وہاں الفاظ ہیں حدیث پاک میں فَلْيَخْتِرْ، تمہیں اختیار ہے کہ دعا کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو جو ہے آتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پھر حکم آ گیا کہ اللہم انی ظلمت نفسی، اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ان میں سے جو بھی پڑھا تو وہ اس نے غلط نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان تحقیق پہ آئے، ڈھونڈنے پہ آئے، بات وہ مل جاتی ہے۔ تو ایسے ہی انشاءاللہ میں موازنہ کر کے بتاؤں گا کہ ہمارا اختلاف نہیں، ہم نے بنا لیا ہے۔ اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔